بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مصعب عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں دو تین بڑے اہم عنوانات ہیں جن پر بات کرنی ہے اور بڑی کچھ اہم خبریں جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب کے آج کل جو ہے مختلف مقامات پر بہت بڑے بڑے جلوس اور جلسے ہو رہے ہیں، اور ان کی پاور شو جو ہے وہ گزشتہ رات بھی چیچا وطنی اور ساہیوال کے حلقے میں ان کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا اور عوام کا جمع غفیر تھا۔ انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے آرمی چیف سے اور وزیر اعظم پاکستان سے کہ جو اسرائیل کے خلاف مسلم ممالک کا ایک الائنس بنایا جا رہا ہے اس میں پاکستان اپنا رول پلے کرے۔ پاکستان سے ہمیشہ فلسطین کی طرف سے، غزہ کی طرف سے بہت ساری امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، اور پاکستان مسلم ممالک کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرنے والا ملک نظر آتا ہے۔ یہ الگ بات کہ معاشی اعتبار سے اور ملکی اسٹیبلٹی کے اعتبار سے ہم نے اپنے آپ کو خود کنگلا کیا ہوا ہے، اور دنیا کے اندر ابھی بھی بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ پاکستان کے طرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے تمام فیصلے کرتے ہوئے۔ تو پاکستان سے یہ بنیادی طور پہ یہ مطالبات جو ہے ہر پاکستانی کے عوام کے اور خاص طور پہ فلسطینیوں کے جو ہے حق میں آواز اٹھانے کے، یہ ہر ایک غیرت مند شخص کا مطالبہ ہے۔ سعد حسین رضوی صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے آرمی چیف سے اور اسی طرح سے وزیر اعظم پاکستان سے کہ وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے اس بات کا اعلان کریں کہ وہ بھی اس مسلم الائنس کا حصہ ہوں گے جو اسرائیل کے خلاف بنایا جا رہا ہے یا فلسطین کے حق میں بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو ججز کی جو مراد ہے ان میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وہ مراد اب پہلے بھی کم نہیں تھی، 31 ملین تک سے بڑھا کے اس کو 6200 6300 ملین تک کر دیا گیا ہے۔ 3100 ملین سے 6200 ملین تک کر دیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ دیکھا جائے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جو سارے کے سارے ججز کی مراعات میں بے پناہ اضافہ کیا گیا ہے وہ یوں لگ رہا ہے جیسے 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کرنے یا اس کو ماننے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اور بنیادی طور پہ خطرہ گورنمنٹ کو یہ ہے کہ کہیں یہ 8 فروری والا وہ الیکشن جو ہے اس کو ری اوپن نہ کر لیں، کہیں جو 2 نمبری سے آئی ہوئی جو لوگوں کے کہہ لیں ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے، یا جو ایکچوئل پارٹیاں تھیں جن کو عوام نے ووٹ دیا تھا جو مینڈیٹ کو چوری کر کے آئی ہیں، ان پارٹیوں نے آ کے صرف اپنا خطرہ ہے، اپنی گورنمنٹ کا خطرہ ہے، اس لیے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس میں ججز کے لیے یا عدلیہ کے لیے مختلف جو ہیں ترامیم کی گئیں، اور اب جو ہے ججز کی مراعات میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ہاؤس رینٹ جو صرف 65,000 تھا ماہانہ کے طور پہ، اس کو 3.5 لاکھ کر دیا گیا۔ اب مطلب اندازہ لگائیں کس حد تک بڑھا دیا گیا۔ اسی طرح جوڈیشل الاؤنس جو ہے اس کی مد میں 3,42,000 پے کیا جاتا تھا ایک جج کو، اب وہ بڑھا کے 10,90,000 یعنی 11 لاکھ کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں 3100 ملین سے اس پورے کے پورے ججز الاؤنس کو بڑھا کے جو ہے 6200 6300 ملین تک پہنچا دیا گیا، یعنی اب یہ کروڑوں اربوں میں گیم چلی گئی۔ اور یہ وہ ملک جس میں سرکاری اسکولوں کو اس لیے پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس جو ہے فنڈ نہیں ہے، سرکاری ہسپتالوں کو، گورنمنٹ ہاسپٹلس کو اس لیے پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، بجلی اس لیے مہنگی کی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، اور یہ عیاشیاں کرنے کے لیے، ان اشرافیہ کی مراعات میں اضافہ کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ کے پاس فنڈ موجود ہے۔ مطلب عام عوام کے لیے کوئی یہاں سوچنے کے لیے ایک بندہ بھی نہیں بیٹھا۔ جتنے لوگ ہیں وہ ذاتی طور پہ صرف اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور بنیادی طور پہ ساری کی ساری کہانی یہ ہے کہ اگر ساری کی ساری عدلیہ جو ہے ان کے ہاتھ میں آ جائیں اور یہ ایک بندے کو کھڑے لائن لگانے پہ لگے، اور وہ عمران خان ہے جس کو جیل میں انہوں نے پچھلے 500 دنوں سے بند کیا ہوا ہے، اس کے باوجود جو انٹرنیشنل پریشر ہے، جو یورپ نے کردار ادا کیا اب تک، اور خاص طور پہ یہ مزید تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جیسے ہی الیکشن جیتا ہے ٹرمپ نے، اور ٹرمپ کی جیت کی تصدیق اس صورت میں ہو گئی ہے کہ جو کملا ہیرس جو اوپوننٹ تھی اس نے باقاعدہ طور پہ اناؤنس کیا ہے کہ جی ہم چیزوں کو ماننے والے لوگ ہیں، میں اپنی ہار کو تسلیم کرتی ہوں، میں ٹرمپ کو مبارکباد دیتی ہوں، اور ٹرمپ اس کے ساتھ ہی باقاعدہ طور پہ اس میں کوئی شک اور کوئی کجی ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ ٹرمپ جو ہے وہ جیسے امریکہ کے صدر بنے، ان کا ایک پرانا بیان چلایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، کہ انہوں نے عمران خان کے بارے میں کہا تھا کہ میں جیسے ہی صدر بنا تو میں عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کروں گا، عمران خان میرے دوست ہیں اور میں ان کے لیے رول پلے کروں گا۔ خاص طور پہ انہوں نے مخاطب کیا تھا جو امریکن پاکستانی ہے، امریکن پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہے۔ عمران خان صاحب کا ایک اچھا ریلیشن اور ایک اچھی بانڈنگ ہے۔ جو سب سے زیادہ دنیا میں فنڈ ریز ہوتا ہے خاص طور پہ شوکت خانم ہاسپٹلس کے لیے، سب سے زیادہ دنیا میں فنڈ دینے والے لوگ جو ہیں وہ امریکن پاکستانی ہیں، اور وہی امریکن پاکستانیوں نے لاکھوں کروڑوں کے اعتبار سے پیسہ لگایا ٹرمپ کے الیکشن میں، اس کی کمپین میں، اس کی الیکشن مہم میں۔ انہوں نے باقاعدہ ملاقاتیں کی ہیں عمران خان کے لیے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ٹرمپ کے سامنے اس بات کو کھول کے رکھا ہے ہمیں صرف ایک چیز چاہیے اور وہ عمران خان کی رہائی ہے۔ اب بات یہ ہے
کہ پاکستانی چینلز پہ اور پاکستانی جو گورنمنٹ میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے. کس اعتبار سے؟ آپ گورنمنٹ کے مین بندے دیکھ لیں. آپ کے زرداری صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کہاں ہیں؟ آپ کے شہباز شریف صاحب کہاں ہیں؟ نواز شریف پہلے ہی رفو چکر تھے. تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جو 4 5 6 اہم بندے وہ سارے کے سارے ملک سے باہر ہیں. ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. ہر بندہ اپنی کہانی سیدھی کرنے کے چکر میں ہے. ہر بندہ اپنے بچاؤ پروگرام میں لگا ہوا ہے. اس سارے سینیریو میں گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اسی طرح سے جیو نیوز کے جو بڑے مشہور اینکر ہیں شاہزیب خانزادہ، انہوں نے کہا تھا کہ باقاعدہ طور پہ ٹرمپ ان کو کال نہ بھی کرے، وہ جسٹ نام لے دیں، ان کا ایک دفعہ عمران خان کا نام لے دیں، اتنے میں کھلبلی مچ جائے گی. اور اسی طرح سے ایک بڑی اہم شخصیت ہے جو زلمے خلیل زادہ، جو امریکن جو ہے ایک اہمیت کے حامل شخص ہیں افغانستان میں، امریکہ کے وہ کہہ لیں سفیر بھی رہے، اور اسی طرح ان کا اقوام متحدہ میں ایک جو بیسک کی رول پلے کرنے والے شخص ہیں. تو زلمے خلیل زادہ نے گزشتہ روز ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے اظہار کیا ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ نے جواب مانگا یا کلیئرنس مانگی آرمی چیف آف پاکستان سے کہ عمران خان کو کس جرم میں انہوں نے بند کیا ہوا ہے، ان کے پاس اگر آفیشیلی کوئی سٹیٹمنٹ نہ ایسی ہوئی تو یہ کس طرح سے ٹرمپ کو یا ٹرمپ انتظامیہ کو یہ کیسے جواب دیں گے. تو وہ زلمے خلیل زادہ کے اس ٹویٹ کے بعد چیزیں مزید جو ہے کلیئر ہو کے سامنے آ رہی ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب پر کوئی باقاعدہ کیس اس طرح کا تو ہے نہیں کہ آپ دنیا کے مختلف ممالک سے جو لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے رول پلے کر رہے ہیں آپ ان کو وہ کیس دکھا سکیں یا وہ حقائق سامنے رکھ سکیں. تو ایک دھکم پیل کے ساتھ آپ نے جس طرح ایک لیڈر کو بند کیا ہوا ہے تو یہ آپ کو کھل کے اس کا جواب دینا ہوگا. دوسری طرف بات کی جائے تو سینیٹرز میں مشاہد حسین سید صاحب نے کل جو ہے وہ 2 انٹرویو دیے. ان میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو ٹرمپ جو ہے پاکستان میں خان کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. تو اگر خان کو وہ ڈیفینیٹلی خان کے بارے میں تو ٹرمپ کا بڑا کلیئر ویو ہے کہ وہ میرے دوست ہیں اور میں ان کے لیے رول پلے کروں گا. تو ٹرمپ کی ایک کال صرف پھر ان کو نہیں آئے گی، آبویسلی وہ پھر عربوں کو بھی جائے گی، وہ UAE میں بھی جائے گی اور سعودی عربیہ میں بھی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانیوں کو بھی کال آئے گی. دوسری طرف ہمیں دیکھنا یہ ہے جس طرح ٹرمپ کا صدر بننا یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، یہ ایک الگ پہلو ہے. ہم بیسک پہ آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی اگر ہو جاتی ہے ٹرمپ کے ذریعے تو پھر PTI کا، عمران خان صاحب کا اور یہ سارے آزادی کی جنگ لڑنے والے مت والوں کا وہ سلوگن اور وہ نعرہ کدھر جائے گا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا مطلب کہ ہم امریکن غلام نہیں ہیں، ہم آپ کو حقیقی آزادی کی طرف لانا چاہ رہے ہیں. جو عمران خان صاحب کا سلوگن تھا جس کی وجہ سے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر بنے اور جس کی وجہ سے یہ عوام میں مقبولیت کی پیک پہ پہنچے، وہ نعرہ تو یہ تھا کہ ہم امریکی غلام نہیں ہیں. تو جب آپ کو امریکہ کا صدر آ کے آزاد کروائے گا تو پھر اس کی ٹرانسلیشن کیا بنے گی؟ PTI کے وہ تمام لوگ جنہوں نے شامیانے بجائے ہیں ٹرمپ کے صدر بننے پہ، ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ امریکہ کی صدارتی انتخاب پہ آپ کا اتنا زیادہ انٹرسٹ کیوں ہے؟ اگر آپ تو امریکہ کو تسلیم نہیں کرتے، آپ تو امریکہ کے ساتھ ایکویلٹی بیس پہ ریلیشن کو لانا چاہتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں ہم ان کے غلام نہیں ہیں، تو پھر وہی امریکہ کا صدر اٹھ کے اگر آپ کے جو ہے ایکس پرائم منسٹر کے لیے رول پلے کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے بانڈنگ جو آپ کی بن رہی ہے وہ اس میں کچھ تو گڑبڑ ہے نا جی. تو کہیں نہ کہیں یہ سوال جو ہے عوام کے ذہن میں آ رہے ہیں جس کو PTI یا PTI کی قیادت وہ ڈیفائن نہیں کر رہی. سیکنڈلی دیکھا جائے PTI نے، یہ عمران خان صاحب نے عوام سے اپیل کی ہے باہر نکلنے کی دوبارہ سے. عوامی احتجاج جو ہے خاص طور پہ PTI کے حوالے سے وہ ایک مذاق کی شکل بن گیا. کس طرح سے مذاق کی شکل بن گیا کہ اب جو ہے آخری حد ڈی چوک ہوتی ہے اور ڈی چوک بھی جا کے دیکھ لیا، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے جو احتجاج کروایا تھا ریکارڈ اس میں وہ خود بھی غائب ہو گئے اور اس کے بعد ان کی ساری قیادت بھی دائیں بائیں ہو گئی. عوام جو ہے وہ ڈی چوک میں جا کے بیٹھی رہی اور عوام کو سنبھالنے والا لیڈر ہی کوئی نہ ملا. بنیادی طور پہ کل ایک دوست اینکر ہیں وہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ PTI کی قیادت عمران خان صاحب کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یعنی خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے. تو خان صاحب اگر اندر ہیں تو وہ آبویسلی ساری چیزوں کو کنٹرول کریں. 1-2 روز پہلے بھی میں نے بلاگ میں بتایا تھا کہ انہوں نے ڈیسیژن پاور جو ہے ٹوٹلی اپنے ہاتھ میں لے لی. انہوں نے کہا جی کوئی آئینی کمیٹی اور کوئی سیاسی کمیٹی کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، PTI کے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ خان صاحب خود کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ٹرمپ کا کردار کس حد تک کارگر ثابت ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کا یہ ایبسلیوٹلی ناٹ والا نعرہ اس کو یہ مزید کس طرح سے ایلیبوریٹ کر پاتے ہیں PTI والے. اب دوسری طرف دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ پاکستان جس کنڈیشن میں اور جس سرکمسٹانسز میں فال کر رہا ہے،
ایسے میں پاکستان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے. ایسی گورنمنٹ جن کا سارا دھیان اور سارا رجحان اپنا بچاؤ پروگرام میں ہے, سارے کی ساری کوششیں اور کاوشیں اس لیے ہیں کہ ہم آزاد عدلیہ سے اختیارات چھین لیں, ان کی مراد اتنی بڑھا دیں, ان کا منہ ایسے بند کر دیں, ان کو پیسے اتنے زیادہ دے دیں کہ وہ سارے فیصلے اور ساری چیزیں وہ ہم سے پوچھ کے کریں. ایسے ہی سمجھ لیں کہ اب امین الدین خان صاحب کو جو آئینی بینچ کا بنایا گیا ہے ہیڈ, اس کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ بھی ذاتی طور پہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ چلیں آئینی طور پہ جو بھی فیصلے ہیں ان کو لیڈ امین الدین خان صاحب ہی کریں گے. چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ یحییٰ افریدی صاحب کا نام رہے گا اور وہ ایڈمنسٹریشن کے باقی معاملات کو دیکھیں گے. اور اب منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کی خاموشی بھی بتا رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو اور باقی چیزوں کو انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو مزید دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا رد و بدل ہوتی ہے, اور جو پاکستان کی گورنمنٹ کے اعلیٰ جو سطح کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو باہر ہیں, ان کا باہر جانا اور مختلف ممالک میں جا کے جو ہے اپنے لیے کوششیں کرنا اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے, وہ کس قدر کارگر ثابت ہوتی ہیں اور عمران خان کی رہائی کس طرح سے ممکن ہوتی ہے. آنے والے 1-2 ہفتے بڑے اہم اس حوالے سے کہ ٹرمپ کا جیسے کوئی بیانیہ اور جیسے ہی انٹرنیشنل میڈیا پہ کوئی ان کا میسج سامنے آیا تو اس سے ہلچل مچ جائے گی. اور خاص طور پہ TLP کے حوالے سے ہم نے شروع میں بات ڈسکس کی کہ پاکستان تحریک لبیک کے امیر حافظ صاحب رضوی صاحب نے یہ مطالبہ وزیراعظم پاکستان سے اور آرمی چیف سے کیا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ اس مسلم الاؤنس کا حصہ بننے کا اعلان کریں جو اسرائیل کے اگینسٹ بنایا جا رہا ہے. اور ٹرمپ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جیسے میں صدر بنوں گا میں اس جنگ کو رکوا دوں گا, لیکن اس جو ہے وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. وہ صدر تو بن گئے ہیں لیکن وہ جنگ بندی ابھی تک نہیں ہوئی. تو دیکھتے ہیں آنے والے دور میں ان حالات کا رخ مزید کس طرف جاتا ہے. امید ہے آج کا یہ ولاگ, آج کی ویڈیو, آج کی یہ چند خبریں آپ کو اچھی لگی ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.